أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جو انہیں یہی کہتا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. پھر کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی اور کچھ ایسے تھے جن پر گمراہی ثابت ہو گئی. سو تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. میرے نبی ایسے لوگوں کو ہدایت کے لیے آپ خواہ کتنی خواہش کریں اللہ جسے گمراہ کر دے پھر اسے راہ نہیں دکھاتا اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من
راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور پیدا فرما کر یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے پیغمبر اسلام خاتم النبیین سید العرب والعجم حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاکدان قیمتی میں مبعوث فرمایا اور بیش بات اور اسلام اس ذات مبارکہ مطہرہ جن کا نام نامی اسم اکرامی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، آج بتاریخ 5 ذی القعدہ 1425 ہجری مطابق 16 دسمبر سن 2004 عیسوی کے اس اجتماع میں جو ہارا کی اس گارڈن والی مسجد کے اندر منعقد ہوا ہے، جس موضوع پر آپ حضرات سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کرنے جا رہا ہوں، وہ موضوع ہے انبیاء علیہ السلام کی دعوت. ان کی دعوت کیا ہے اور ان کا پیغام کیا تھا. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس موضوع پر آپ حضرات سے تھوڑی بہت ہم گفتگو کریں گے اور اس گفتگو کا مقصد، اس ٹاپک کو، اس موضوع کو سننے کا مقصد اور اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ ہے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کیا تھی. اس کو سننے کے بعد ہم اپنی زندگی کو بھی اسی منہج اور اسی طریقے کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش، مرد ہوں یا عورتیں ہوں. انبیاء علیہ السلام نے کون سا پیغام دنیا والوں کے سامنے پیش کیا؟ اللہ عز و جل نے ان کو کون سا میسج دے کے اس دنیا کے اندر بھیجا؟ اور جب وہ یہ میسج لے کر، یہ پیغام لے کر، یہ نمنترن پتر لے کر اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے اس دنیا کے اندر آئے، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے کس انداز اور کس اسلوب سے اور کس طریقے سے دنیا کے سامنے اس دعوت کو رکھا. ان کا انداز بیان کیا تھا، ان کا اسلوب کیا تھا. پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جب انہوں نے وہ دعوت رکھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سونپی تھی، وہ امانت، تو اس دعوت کی پاداش میں انہوں نے کن کن مسائل اور مشکلات کا سامنا کیا اور کس پامردی اور شجاعت اور بہادری اور جرأت کے ساتھ ان تمام مشاکل اور ان تمام مسائل اور ان تمام دشواریوں کا انہوں نے مقابلہ کیا. ان کی دعوت کیا تھی، کیا پیغام تھا، یہ اور یہ تمام سب باتیں
ہمیں معلوم کرنا پڑے ہوں گی انشاءاللہ، اور ان سب کے معلومات حاصل کرنے کا مین مقصد چونکہ یہ ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں اور انہی کی طرح داعی بنے، انہی کی طرح مبلغ بنے، انہی کی طرح امت قوم کے سامنے اللہ کے پیغام کو پیش کریں۔ کیوں آخر ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سے پہلے جتنی امتیں پیدا کی گئی تھی، ان امتوں کی مکمل ذمہ داری یہ نہ تھی کہ وہ مکمل ٹوٹل طور پر اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ نہ، نصارہ کے بارے میں اس سے پہلے بنی اسرائیل تھے، قرآن کریم کا مطالعہ کر جائیں، قرآن کریم میں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سروں پر یہ ذمہ داری ہے، ان کے کندھوں پر یہ ذمہ داری نہیں رکھی تھی کہ میرا پیغام میرا رسول لے کے جا رہا ہے، تم اس پیغام کو عام کرو، تم بھی اسی کے ساتھ شریک۔ وہ امت دعوت نہیں تھی۔ کرسچن جو آج مشنریاں کھول کر تبلیغ کر رہے ہیں اور اپنے دین اور مذہب اور دھرم کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں، یہ ان کے دھرم میں نہیں لکھا ہوا ہے، ان کے دین کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی دشمنی میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ اپنا تحفظ کرنے کے لیے، اپنے اس باطل اور جھوٹے دھرم کو بچانے کے لیے انہوں نے مشنریوں کے فائل کھولے ہوئے ہیں، منہ کھولے ہوئے ہیں، تاکہ کہیں اسلام کے یہ مبلغین، اسلام کی یہ ابدی دعوت، اسلام کا یہ امن و سکون والا دھرم، اسلام کا یہ امن و سکون کا پیغام، وحدانیت الہی کا یہ پیغام ان کے تسلیس کے گھرونوں کو چکنا چور کر کے کہیں ان کے افراد کو اپنے دامنوں کے اندر سمیٹ نہ لے، تو ہمارے ملک، ہماری دولتیں، ہماری حکومتیں، ہماری سلطنتیں ساری کی ساری ہمارے ہاتھوں سے چلی جائیں گی، اور وہ منمانیاں، وہ نفسانی خواہشات اور وہ زناکاریاں، وہ عیاشیاں، وہ بدماشیاں، وہ شرارتیں جو وہ دین عیسوی کے پس پردہ اور اپنے مذہب کے زیر سایہ اپنے گرجا گھروں اور اپنے چرچوں اور اپنے عبادت قدوں میں کرتے ہیں، اس کا کہیں راز فاش نہ ہو جائے تو پھر ہماری زندگی تلخیوں میں بدل جائے گی۔ اس لیے انہوں نے اسلام کے مقابلے میں مشنریاں قائم کری ہیں، گورنمنٹ اسکول بنائے، کالجز بنائے، ہاسپٹل بنائے، ڈسپنسریاں قائم کی اور اپنے لوگوں کو داخل کیا، تاکہ امن و سکون کے نام پر، راحت کاری کے نام پر، شفایابی کے نام پر، تاکہ اس طرح سے لوگوں کا دل جیت کر اور ان کے دین اور دھرم سے ان کو بے دین و بے نفل کر دیا۔ یہ ان کا مقصد ہے۔ ورنہ بائبل اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تبلیغ دعوت کی ذمہ داری سونپی ہے۔ کوئی تاریخ، کوئی بھی آیت کریمہ، کوئی بھی مورخ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا۔ ہاں، ہم وہ قوم ہیں، ہم اس نبی کی امت ہیں، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اس نبی کی بھیڑ ہیں، ہم اس نبی کے پیچھے چلنے والے ہیں جس نبی کے بارے میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو شاہد و مبشر بنا کر کے بھیجا ہے، یعنی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے، تاکہ تم لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دو۔ اس نبی کا فریضہ تھا اور اس نبی کی امت کا بھی فریضہ سنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اے میرے حبیب کی امت کے لوگوں، میرے نبی کا فریضہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو دعوت و تبلیغ ہے، اور تمہارا بھی فریضہ یہی ہے۔ تمہیں پیدا ہی اسی لیے کیا گیا، تمہارے پیدائش کا مقصد ہی یہی ہے۔ ہم نے اپنے نبی کی امت میں تم کو بنایا ہی اسی لیے ہے تاکہ تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو۔ بتاؤ کسی دین اور کسی دھرم میں اس طرح کا کھلا ہوا پیغام اس کی قوم کے لیے موجود نہیں ہے، کہیں نہیں پائے گا، نہ یہودیت کے لیے، نہ نصرانیت کے لیے۔ اور یہ جو ہندو اور سکھ اور یہ تو زمینوں پہ بنائے ہوئے دین اور دھرم ہیں، ان کے بارے میں تو گفتگو کرنا فضول ہے۔ ان کو اسلام سے میچ کرانا یا اسلام کو اسلام کے سامنے ان کو لا کے کھڑا کرنا وہ ایسے ہی ہے۔ اس کی مثال بھی میں کہہ دوں، اس کی کوئی مثال ہی نہیں تھی، اس کی کوئی مثال ہی نہیں تھی، کیونکہ یہ تو
یہ کوئی دھرم نہیں ہے، یہ کوئی دین ہی نہیں. خود ان کے ماننے والے، ہندوازم کے ماننے والے خود بھی کہتے ہیں ہندو کوئی دھرم نہیں، ہندو کوئی دھرم نہیں. تو خیر ان کو میں اسلام کے مقابلے میں یا اسلام کے سامنے کیوں لا کر کے کھڑا کروں؟ اس میں تو ہماری توحید اور اسلام کی خود توحید. ہاں عیسائیت ہو، نصرانیت ہو، چونکہ یہ اہل کتاب کہلاتے ہیں، آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں، اس لیے ہم ان کو اسلام کے مقابلے میں لا کر ہم ان سے بات گفتگو کرتے ہیں اور دو بدو ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں. ورنہ دوسرے لوگوں سے تو بات چیت کرنا بھی میں سمجھتا ہوں اس تعلق سے کہ ہم اسلام کمپیئر کروائے اسلام کے مقابلے یہ بیکار ہے. ہاں وہ دعوت دے سکتے ہیں، ہم انہیں دعوت دیں. آج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے بارے میں علم حاصل کرنا، جانکاری حاصل کرنا بے حد ضروری ہوا. کیوں؟ تاکہ اللہ 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 اللہ، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ایک تو یہ سبب ہے تاکہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں، کیونکہ وہ انبیاء ہیں، اولو العزم ہیں، آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں. انہوں نے جس طرح دعوت دی اپنی قوم کو، وہ ہسٹری معلوم ہو، وہ تاریخ معلوم ہو، وہ اتہاس معلوم ہو کہ کس نبی نے کس قوم کو کس طرح سے دعوت دی اور ان کی قوموں نے انہیں کس انداز سے جواب دیا، پھر انہوں نے اس کے اوپر رد عمل ان کا کیا ہوا، کس طرح سے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، کیا مصیبت کیا پریشانیاں، تاکہ ہماری زندگی میں بھی اس دعوت کے میدان میں اگر اس طرح کی کوئی پریشانی آئے تو ہم اسے جھیل سکیں، برداشت کر سکیں اور وہ جذبے ہمارے اندر پیدا ہو سکیں کہ ہم صبر اور شکیب کے پیمانوں کو لبریز نہ بھولیں. یہ مقصد ہے. دوسرا مقصد یہ بھی ہے اور میری بات کو دھیان سے سننا. اور لوگوں، تم لوگ مسلمانوں، تم مکمل امت دعوت ہو. دعوت و تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے. آپ کے ارد گرد، آپ کے چاروں طرف یہودیت بھی ہے، نصرانیت بھی ہے، جو اپنی طرف لوگوں کو کھینچ رہی ہے مختلف جھونکوں. اصل میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں ہماری نوجوان نسل جانتی ہی نہیں، نہ ہماری نوجوان نسل کو اس کا پتہ ہے. صرف روزی روٹی کما لیا اور بیٹھ کے ٹی وی VCR کے سامنے اپنے ٹائم پاس کر لیے. باقی دنیا میں ہو کیا رہا ہے ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں، ان غریبوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ارے یارو تمہیں تمہارے اسلام سے بے دخل کرنے کے لیے کیا کیا سازشیں رچی جا رہی ہیں اور کیا کیا طور اور طریقے اپنائے جا رہے ہیں. شب و روز اللہ کی قسم اپنے اپنے محلوں میں اور اپنے اپنے انڈر ورلڈ گراؤنڈ بیٹھ کر کے تم کو برباد کرنے کے پلاننگ کیے جا رہے ہیں اور تمہیں خبر نہیں. چند روٹیوں کے لیے اور چند سکوں کے لیے تم سب کچھ بھول چکے ہو. نہیں، مسلمان امت کو بیدار ہونا پڑے گا. نوجوانوں، آپ کو بیدار رہنا پڑے گا. آپ کو اخباروں پہ نظر رکھنا پڑے گی، آپ کو جریدے دیکھنا پڑیں گے، نیوزوں کو بھی نظر رکھنا پڑے گی. دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے آپ کو مکمل طور پر اس کی جانکاری ہونی پڑے گی. اسی طرح سے اس سے کہیں زیادہ آپ کو اپنے مخالف جو دھرم ہیں، جو دین ہیں، جو مذاہب ہیں، ان کا مطالعہ بھی رکھنا پڑے گا. ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کی دعوت کیا ہے، ان کی فکر کیا ہے. اسی طرح سے اس فکر کو توڑنے کے لیے، اس عقیدے کو برباد کرنے کے لیے، ان کے عقیدوں کے اندر شکوک ڈالنے کے لیے یا ان کے جو اسلام کے تعلق سے شکوک و شبہات ہیں ان کا رد کرنے کے لیے، ان کو جواب دینے کے لیے تمہیں اپنے دین کا مطالعہ کرنا پڑے گا، رب کے قرآن کا مطالعہ کرنا پڑے گا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا پڑے گا اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا مطالعہ کرنا پڑے گا. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر بھیجے گئے، 3 مہان قومیں اس دنیا کے اندر جیوت تھی اور 3 مہان قومیں اپنے آپ کو یہ دعویٰ کرتی تھی کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں. پتہ ہے، ایک یہودیت تھی، یہودیت کہتی تھی کہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں، ابراہیم ہمارے میں سے تھے اور ہم ابراہیم کی اولاد ہیں. دوسری طرف نصرانیت تھی، یعنی جیسس کو ماننے والے، عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے، یہ کہتے تھے نہیں، ابراہیم ہماری قوم سے تھے اور ابراہیم کا عقیدہ، ابراہیم کا عمل، ابراہیم کا کردار وہی تھا جو ہمارا ہے. اس لیے وہ کیا کہتے تھے، کونوا ہودن او نصارا تہتدوا. قرآن کہتا ہے کیا کہتے ہیں وہ لوگ، وقالوا کونوا ہودن او نصارا تہتدوا. یہ نصارہ کہتے ہیں، یہ یہودی کہتے ہیں، لوگوں اے سنسار کے بادشاہوں یہودی بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، یہودی بن جاؤ نجات پا جاؤ گے. یہودیت کے اندر نجات ہے، یہودیت کے اندر سورگ ہے، یہودیت کے اندر جنت ہے، یہودیت کے اندر خلد ہے. یہودیت کو اپنا لو، پوری دنیا تمہارے زیر لگی ہے. یہودیت وہ دین ہے کہ اپنے مقابلے میں سارے انسان کو خنزیر سے بھی بدتر سمجھتی ہے. ہاں، یہودیت وہ دھرم ہے کہ اپنے کہتے ہیں، یہودیت وہ دین ہے. وہ آج بھی دعویٰ کرتے ہیں، کل بھی دعویٰ کرتے تھے، آج بھی یہودی دعویٰ کرتے ہیں
नहनु अहिब्बाउल्लाह, हम अल्लाह के महबूब बंदे। नहीं मालूम तुम्हें? नहीं मालूम, वल्लाह नहीं मालूम। बहुत कम मुसलमान हैं जिनको मालूम। वो जानते नहीं यहूदी क्या है, उन्हें तो अपने इस्लाम के बारे में भी मालूम नहीं कि हम मुसलमान हैं तो कैसे मुसलमान। कब तक तुम्हें जगाना पड़ेगा, ये भी समझ में नहीं आता है। मुसलमानों, कब तक आपको बेदार करने में हमें टाइम लगेगा, ये हमें समझ नहीं आता। बेदार हो जाओ, बेदार हो जाओ। अल्लाह की कसम, ये दुनिया, ये माल, ये मैल है, मैल हाथों की। हाँ, इसके पीछे पड़कर अपनी दुनिया आखिरत बर्बाद करो। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हें घर बैठे तुम्हारी मदद करेगा इंशाअल्लाह ताला। इस दीन की मदद के लिए खड़े हो, इस इस्लाम की सरबलंदी के लिए खड़े हो, और इस इस्लाम की सरबलंदी उस तरह करो जिस तरह अंबिया अलैहिस्सलाम ने इस मिशन को आगे बढ़ाया है, जिस तरह हजरत मूसा, हजरत ईसा और दीगर उलुल अज़्म हज़रत आदम से लेकर आखिरी नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मिशन को आगे बढ़ाया है। मेरे यारों और मेरे दोस्तों और भाइयों और मेरी माँ और बहनों, गौर से सुनो। कहते थे हुदन और नसारा तहतदू, यहूदी कहते थे यहूदी बन जाओ, हिदायत पा जाओगे, निजात पा जाओगे, हाँ खलास जन्नत में चले जाओगे। नसरानी कहते थे नहीं, तुम नसरानी बन जाओ, जन्नत पा जाओगे। नसरानी बन जाओ, स्वर्ग पा जाओगे। नसरानी बन जाओ, अल्लाह के महबूब बन जाओगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाता है कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफन वमा कान मिनल मुशरिकीन। ऐ मेरे हबीब, इन दोनों से कह दो, इन दोनों से कह दो कि बल मिल्लत इब्राहीम हनीफन, अरे इब्राहीम की मिल्लत पे आ जाओ, न यहूदी बनो न नसरानी बनो। किसके दीन पर आ जाओ? बोलो, इब्राहीम के दीन पर आ जाओ। इब्राहीम कौन थे? हनीफन, अल्लाह की तरफ अपने रुख को मोड़ने वाले थे, तमाम शिर्क और खुराफात की वादियों से दूर हटकर अल्लाह की सीधी राह पर अपने रुख को करने वाले थे। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिक नहीं थे। वो मुशरिक, कितनी बड़ी बात अल्लाह ताला ने कही। क्या वो मुशरिक? गोया मुशरिक होना सबसे बड़ी नजासत और गंदगी को लपेटना है कि मुशरिक होना सबसे गंदा, फसख और सबसे जलील काम है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन फी नार जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा। जो मुशरिक है वो हमेशा हमेशा कहाँ रहेंगे? अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मुशरिक है उलाइका हुम शर्रुल बरिया, उलाइका हुम शर्रुल बरिया, वो दुनिया की बदतरीन मखलूक। दुनिया की खिंजीर भी अल्लाह की मखलूक है। पैखानों में नन्हे मुन्ने कीड़े रहते हैं, वो भी अल्लाह की मखलूक है। हाँ, ये मुशरिक उससे भी बदतर, उससे भी जलील होता है। इसीलिए ये बहुत बड़ा तमगा है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, ये बहुत बड़ी फतह और कामरानी है कि आदमी मुशरिक ना हो। नबी के लिए अल्लाह फरमाता है वमा काना मिनल मुशरिकीन, वो मुशरिक नहीं थे। यानी अल्लाह के सिवा इन्ना सलाती, वो क्या कहते थे? इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी जिंदगी, मेरी कुर्बानी, मेरा मरना, मेरा जीना, मेरी इबादत, मेरी बंदगी, ये सब कुछ किसके लिए है? अल्लाह अज़्ज़ा व जल के लिए है। ये किसी दरगाह वाले के लिए नहीं, ये किसी देवा देवी देवता के लिए नहीं, ये कोई मंदिर या किसी पुजारी के लिए नहीं, ये किसी ख्वाजा किसी गौस के लिए नहीं, ये किसी पीर पगाड़े के लिए नहीं, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसके लिए? अल्लाह अज़्ज़ा व जल के लिए है। हमारी जिंदगी, हमारा उड़ना, हमारा सोना, सब कुछ अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रज़ा और खुशनुदी के लिए। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते थे। अर्ज करने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन दोनों कौमों के सामने ये दावत रखी और कहा यहूदी नहीं बनो, न नसरानी बनो, मिल्लत इब्राहीम पे जमा लो। तीसरी कौम थी मुशरिकीन मक्का की, कुफ़ार मक्का की। वो भी कहते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, फलाह पा जाओगे, कामयाब हो जाओगे। तो कुफ़ार मक्का और मुशरिकीन मक्का डट गए और उन्होंने कहा कि ये कौन सी दावत तुम पेश कर रहे हो? ये दावत तो हमारे बाप दादाओं ने नहीं पानी थी, हम तो बाप दादाओं के दीन पर हैं और हमारे बाप दादा इब्राहीम के दीन पे। किसके दीन पे थे? इब्राहीम के दीन पे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमा काना मिनल मुशरिकीन, अरे तुम तो मुशरिक हो, 360 खुदाओं को मानते हो, तुम हज भी करते हो, तुम रोजे भी रखते हो, खाने काबा की देख रेख भी करते हो, जलाब भी चढ़ाते हो, आबे ज़मज़म भी पिलाते हो, हज का एहतमाम भी करते हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम 360 खुदाओं को मुश्किल कुशा मानते हो, हाजत रवा मानते हो, नजर नियाज करते हो, उनसे
سے فریادیں کرتے ہو، ان سے مدد طلب کرتے ہو، ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ یہ سفارشی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ نے فرمایا یہ ابراہیم کا عقیدہ نہیں تھا، وما کان من المشرکین، یہ شرک باللہ ہے، یہ ابراہیم کا عقیدہ نہیں تھا، ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس طرح کی 3 قومیں بڑی زبردست، روما کی قوم تھی، ادھر مجوسیوں کی، فارس کی قومیں تھی، جہاں دن رات انگارے جمع کرتے تھے اور آگ کی پوجا ہوتی تھی، اور ادھر یہودیت تھی جو چاروں طرف سے اسلام کو اپنے گھیرے میں لے رہی تھی۔ مدینے کے اندر خود یہودیت موجود تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے باقاعدے جوجھ رہے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے بھی ان بڑی قوموں کا سامنا تھا، مقابلہ تھا، اور پیغمبر اسلام نے اسلام کے چراغ کو ہاتھوں میں لے کر دنیا کے سامنے اس طرح روشن کیا کہ اللہ اکبر۔ تاریخ نے ہمیں بتایا کہ تاریخ کے اندر ہمیں آتا ہے ایسے ایسے جیالے بہادر اور شجاع بہادر نوجوانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا اور بنایا کہ ذروں کو آفتاب بھی ذروں کو دیکھ کے شرمانے لگا، وہ بھی پھیکا پڑ گیا اور وہ قومیں پیدا ہو گئی اللہ اکبر کہ حضرت وہ قومیں پیدا ہوئی کہ ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے۔ حضرت ربعی ابن عامر روم کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ کس کے دربار میں؟ روم کے دربار میں، جو اس وقت کا سمجھے، اس وقت کا امریکہ سمجھے، اس وقت کا امریکہ تھا، روما کے دربار میں، اور چچڑیاں پہنے ہوئے، پیرنگ لگے ہوئے چپے، اور ہاتھوں میں اور کمر کے اندر تلوار لگائے ہوئے، بے نیام تلواریں، تلوار کو نیام میں رکھنے کی چیز بھی نہ تھی، نیام نام کی چیز بھی ننگی تلوار، اور اسی طرح سے ہاتھ میں تیروں کی انیاں لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچے، اور اسی طرح قالینوں کو کھولتے ہوئے، قالینوں کو ان سے سوراخ بناتے ہوئے کہنے لگا بادشاہ یہ کون ہے؟ گستاخی کرتا ہوا آ رہا ہے۔ کہا کہ یہ عرب سے آیا ہوا بدو ہے۔ کہا سامنے پیش کیا جائے، اللہ سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے زنجیر بنوائی ہوئی تھی، کیا بنوائی تھی؟ زنجیر، کہ جب بھی کوئی آئے تو جھک کر کے اس کے سامنے آئے، طبعاً نہیں تو کرہن ناپسندیدگی سے بھی آئے گا تو زنجیر سے جھک کے آئے گا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے حضرت ربعی بن عامر کو پیچھے کے بل گھس کر دی ہے، پیچھے، یعنی زنجیر یوں لٹک رہی تھی تو سامنے نہیں بلکہ اپنا پیچھا زنجیر کی طرف کر کے اور ادھر کا منہ رخ کر کے اور اپنا پچھلا حصہ بادشاہ کے منہ کی طرف کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ سربنا گیا، وہ بڑبڑا گیا، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا تم کون ہو؟ کہا ہم وہ لوگ ہیں، ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے ہمارے مالک نے کہ ہم اللہ کے بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کی طرف لوگوں کو لائیں۔ بندوں کی غلامی ہمیں پیدا اس لیے کیا گیا ہے تاکہ بندوں کی غلامی سے اللہ کے بندوں کو نکال کر صرف ایک اللہ کی غلامی میں ان کو ڈال دیں۔ ہم وہ لوگ ہیں، اللہ اکبر۔ یہ جرات کے شجاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں پیدا کی تھی۔ آج تو ہمارے پاس ہر چیز ہے، پتیلے جیسے منہ ہیں بڑے بڑی حکومتیں لیے ہوئے، سرداریاں لیے ہوئے، لیکن ذلت و رسوائی کا عالم یہ ہے کہ جہاں جو چاہتا ہے دندراتا ہوا ہماری مسجدیں ویران کرتا ہوا بیٹھ کے شراب و کباب کی مستیاں کھیلتے ہیں مسجدوں کے اندر، جسے ہمارے آبا و اجداد نے اپنے خون پسینے سے تعمیر کیا تھا، آج اسی مسجد کے اندر یہ خنزیر اور کتے کھانے والی اولاد اور ناپاک اور نجس جوتے پہن کر اس کے اندر مستیاں کر رہی ہے۔ خیر اللہ، یہ ہماری شامت اعمال ہے، یہ ہماری بدعمالیوں کے نتیجے ہیں، ہماری بےمانیوں کے نتیجے ہیں۔ ہاں مسلمانوں برا نہ لگے، ہم بے ایمان ہو چکے ہیں، بے ایمان ہو چکے ہیں۔ وہ مان کے اندر بے ایمانی نہیں، ایمان اور عقیدے کے اندر بے ایمانی سے کری ہوئی ہے۔ میرے عزیزو، آؤ نبیوں کی دعوت سننے بیٹھے ہو۔ نبی انبیاء علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ میں بتا یہ رہا تھا کہ تم نبی کے ماننے والے، نبی کا کلمہ پڑھنے والے، جب نبی علیہ السلام اس دنیا میں نبی بنائے گئے، نبوت کا تاج رکھا گیا، اس وقت یہ تینوں قومیں اپنا سر اٹھائے ہوئے کھڑی ہوئی تھی اور اسلام میں کمزور ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی شکل میں تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دعوت و تبلیغ سے، شجاعت و بہادری سے پوری دنیا میں الحمدللہ اسلام کا بول بالا کیا۔ آج بھی وہی عالم ہے کہ آج اس وقت ہماری قلت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اندر ایمان کی شمع بڑی تیز اور روشن تھی، ہم اپنے قوت ایمانی سے پوری دنیا میں غالب آ گئے۔ آج ہماری کثرت ہے لیکن ہم
ہمارے اندر کثرت ہے، ہم کثیر تعداد میں ہیں، لیکن ہماری ایمانی قوت کمزور ہو چکی ہے اور ہم بالکل زیرو پہ پہنچ چکے ہیں۔ اس لیے خش و خاشاک کی طرح ہمیں جس طرف چاہتے ہیں لوگ مٹا دیتے ہیں، گائے بیل کی طرح ختم کر دیتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ غلط کہنے کا مطلب یہ ہے انبیاء علیہ السلام کی دعوت آپ سننے کے لیے بیٹھے ہو، اس کا مین مقصد سن لو، اس کا مین مقصد یہ ہے کہ یہ عہد کرنا یہاں سے اٹھنے کے بعد یہ دل کے اندر پختہ ارادہ کرنا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نے مجھے بھی توفیق عطا فرمائی تو میں بھی حضرت نوح سے لے کر حضرت عیسیٰ، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم بھی لوگوں کو اسی طرح سے اسلام کی دعوت پیش کریں گے، ایمان کی دعوت پیش کریں گے، وہ دعوت پیش کریں گے جو دعوت نبیوں نے پیش کی ہے، چاہے اس کے لیے گھر چھوڑنا پڑے، در چھوڑنا پڑے، آل اولاد چھوڑنا پڑے، وطن چھوڑنا پڑے، ملک چھوڑنا پڑے، کچھ بھی ہو انشاءاللہ تعالی ہم اس دعوت کو عام کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے سروں کے اوپر یہ ذمہ داری رکھی۔ بولو صحیح ہے کہ نہیں صحیح؟ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ نیت کر کے یہاں بیٹھو گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ دعوت کا میدان بہت عظیم الشان میدان ہے، تبلیغ کا میدان بہت عظیم الشان میدان ہے، یہ نبیوں کا میدان ہے۔ یہ کس کا میدان ہے؟ نبیوں کا میدان ہے۔ یہ اس میدان میں وہی اترے جس کے پاس نبیوں والی خوبیاں ہوں، وہی اترے جس کے پاس نبیوں والی علم اور نبیوں والی بصیرت ہو۔ بے بصیرت، اندھے، مکے، گونگے، بہرے اس میدان میں آ کر گلی ڈنڈے نہ کھیلیں اور نہ اس دعوت کو بدنام کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے سامنے بھی بڑے بڑے چیلنجز ہیں، ہمارے مقابلے میں بڑے بڑے چیلنجز ہیں۔ آج دنیا جیسے نبی کے سامنے تھے آج ہمارے سامنے بھی ہیں۔ یہودیت ہے، نصرانیت بھی چیلنج کر رہی ہے، یہودیت بھی چیلنج کر رہی ہے، ہندو مت بھی ہے، بدھسٹ بھی ہے، جین بھی ہیں، آگوں کے پجاری، کنکر پتھر کے پجاری بھی ہیں۔ ہر ایک چیلنجوں پہ چیلنجیں ہیں اور غیروں کی چیلنجیں تو اپنی جگہ نہیں، خود ہمارے مسلمانوں کی صفوں میں بھی عجیب و غریب چیلنجیں موجود ہیں۔ ایک کلمہ پڑھتے ہیں، ایک نبی کو مانتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک قرآن مانتے ہیں، ایک رسول مانتے ہیں، لیکن نہ ان کی مسجدیں ایک ہیں، نہ ان کے عقیدے ایک ہیں، نہ ان کی سوچ ایک ہے، نہ ان کی فکر ایک ہے، نہ ان کا عمل ایک ہے، نہ ان کی نمازیں ایک ہیں، نہ ان کے روزے نہیں ایک ہیں، نہ ان کے عید اور بقرعید ایک ہے، نہ ان کے نکاح اور بیاہ ایک ہے، بلکہ ان کے اندر بھی کفر نے داخل ہو کر مختلف کلروں اور مختلف راہوں پہ مسلمانوں کو بکھیر دیا، منتشر کر دیا۔ جس طرح وہ 72 ٹکڑوں میں بٹے ہمیں 73 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ میرے عزیزوں، آج یہ بھی چیلنجز موجود ہیں۔ کوئی کہتا ہے ہماری دعوت نبیوں کی دعوت ہے، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ کوئی کہتا ہے یہ نبیوں والی طریقہ، یہ نبیوں والی دعوت ہے، کوئی کہتا ہے یہ نبیوں والی دعوت۔ ہاں، حکومت کے خلاف جھنڈے بلند کرو، یہ نبیوں والی دعوت۔ ہمارے فلانے حضرت رسول بن کر کے آئے ہیں، نبی بن کے آئے ہیں، نبیوں والی دعوت، اس کو قبول کرو، وہ رسول مانو ان کو، ہے کہ نہیں؟ بوہری کہتے ہیں ہماری یہ نام کیا لوں میں؟ مسلمانوں کے اندر ایک جماعت ہو تو ایک کو نام لوں، ہر ایک کہتا ہے، ہر ایک اپنی دعوت کو نبیوں والی دعوت کرتا ہے، ہر ایک ہر مسجد میں اپنی الگ الگ ڈکریاں کہتے ہیں یہ نبیوں کا عمل ہے، یہ نبیوں کا کام۔ استغفر اللہ، بالکل یہود و نصارہ کی روش۔ جیسے آج یہود و نصارہ ننگا ناچ ناچتے ہوئے تو کہتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ کا دین ہے، یہودیوں کا دین حضرت موسیٰ کا دین ہے، اور نصارہ جیسے ننگا ناچ ناچتے ہیں تو کہتے ہیں یہ حضرت عیسیٰ کا دین ہے۔ بتاؤ یہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کا دین ہو سکتا ہے؟ بولو کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ قرآن نے ہمیں بتلایا ہے کہ عیسیٰ مشرک نہیں تھے، موسیٰ مشرک بولو نہیں تھے۔ آج بھی مسلمانوں کے اندر جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ہم کس سے پوچھیں کہ اس کا دین نبیوں کے دین کی طرح ہے، اس کا دین نبیوں کے دین کی طرح ہے، اس کی دعوت نبیوں کی دعوت کی طرح ہے، ہمیں معلوم کرنا پڑے گا کہ نہیں معلوم کرنا پڑے گا؟ تو کہاں سے معلوم کرنا پڑے گا؟ بولو، جس قرآن نے ہمیں ماضی کی بات بتلائی ہے اسی قرآن نے اپنے نبی کی بھی بات بتلائی ہے، اسی قرآن نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات بتلائی ہے۔ اسی قرآن سے پوچھیں گے کہ قرآن کیوں بتلا کہ یہ دعوتیں جو آج دین کے نام پر چل رہی ہیں، ان دعوتوں کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی یہ نبیوں کی دعوت ہے؟ کیا واقعی
یہی انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہے؟ کیا یہی نبی علیہ السلام کر کے گئے ہیں؟ کیا وہی انبیاء علیہ السلام کا منہج اور طریقہ تھا؟ کیا یہی انبیاء علیہ السلام کا ایمان اور عقیدہ تھا؟ ہم قرآن سے پوچھیں گے اور اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والے سے پوچھیں گے، ان کے فرمان سے پوچھیں گے، انشاءاللہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے، سارے جھگڑے حل ہو جائیں گے۔ اے میرے نبی کی امت کے لوگوں، اے میرے نبی کے پیارے پیارے لوگوں، اے میری نبی کے امت میں داخل ہونے والے نوجوانوں، بزرگوں، بھائیوں، میری ماں بہنوں، اللہ کے لیے اختلاف نہ کرو، اللہ کے لیے فرقے بندی نہ کرو، اللہ کے لیے جماعت سازی نہ کرو۔ ہم تمہیں ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ایک رسول اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ایک قبلے کی طرف بلاتے ہیں۔ کوئی مائی دلال یہ نہ کہے کہ فلانے حضرت کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آئی، فلانے حضرت کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آئی۔ یارو قیامت کے دن یہ نہیں پوچھے جاؤ گے کہ فلانے حضرت کو سمجھ آئی تھی، تم ان کی سمجھ پہ کیوں نہیں چلے تھے۔ تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو کہ کس کی سمجھ میں بات آتی ہے، کس کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ارے بات اگر نہ سمجھ میں آئے، اللہ ہدایت دینا، اگر ہدایت نہ دینا چاہے تو ایک دیوار کا فرق تھا، ایک دیوار کا فرق تھا ابو جہل ابو لہب کے گھر کے اندر، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگا چچا تھا ابو لہب، ایک دیوار کا فرق تھا۔ ہدایت نہ ملی تو نہ ملی، اس دیوار کے فرق میں بھی، ان قربتوں میں بھی انہیں کوئی فائدہ، لیکن دوریوں نے وہ فائدہ دیا کہ حضرت صہیب روما سے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، دوریاں حضرت صہیب روما سے آ رہے ہیں، حضرت سلمان دوریاں فارس سے آ رہے ہیں، سلمان فارسی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی تو فارس سے بلا کے ہدایت دی، روم سے بلا کے ہدایت دی۔ تو یہ نہ کوئی کہے کہ بڑے عقل مند لوگ ہیں، بڑے بڑے ذہن والے لوگ ہیں اور بڑے بڑے دماغ والے لوگ ہیں، آخر ان کی سمجھ میں بڑے بڑے مفتی ہیں، بڑے بڑے لوگ۔ میرے یاروں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اصل میں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھو، یہ تو مشرکوں کا اپنا مزاج ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب دعوت پیش کی تو ان کی قوم نے کیا کہا؟ نوح تم کس کی طرف بلاتے ہو؟ ارے تمہاری اتباع کرنے والے کون ہیں؟ ارے تمہاری قوم کے، ہماری قوم کے چھوٹے چھوٹے ذلیل لوگ ہیں، ذلیل پیشے کے لوگ، جاہل ان پڑھ، وہی تمہارے پیچھے ہیں۔ تو اگر تمہارا گیت بڑا اچھا ہوگا تو ہمیں کوالیفائڈ لوگ، بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ تمہاری اتباع کرتے۔ یہ دیکھو، ہمیں روسا ہیں، ہمیں عمرہ ہیں، ہمیں سردار ہیں، ہمیں بڑے بڑے جو ہے ذلیل لوگ ہیں، لیکن تمہاری دعوت کو نہیں مانتے۔ تمہاری دعوت کو صرف چھاپ لوگ مانتے ہیں، چلتے پھرتے لوگ، فقیر فقراء۔ جاؤ تم اپنی دعوت دوسرے دیتے رہو، ہمیں ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں ڈسٹرب کرو۔ یہ معیار مشرکوں کا ہے، لیکن اسلام کا معیار یہ ہے کہ اللہ چاہے تو بلال حبشی کو مکے کے اندر وہی مومن بنا دے، اور سگے چچا ابو طالب کو، جو محبت کے ایک امتحان میں سچے اترے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اللہ نے انہیں مرتے دم تک کلمہ کی توفیق۔ ابو طالب مر گئے، جہنم میں گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں، اور سب سے ہلکا عذاب ہماری محبت کی وجہ سے سب سے ہلکا عذاب یہ دیا جا رہا ہے کہ آگ کے جوتے انہیں پہنائے گئے ہیں جس کے شعلے ان کے کھوپڑیوں سے باہر نکلے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ سوچا جائے کہ فلاں فلاں بڑے، فلاں فلاں چھوٹے، کوئی بڑا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ذلیل اور رسوا فرماتا ہے، ضلالت کے گڈھے۔ آپ اپنے ذمہ دار ہو، آپ اپنے ذمہ دار ہو۔ ہم نہ آپ کی خبر میں جائیں گے، نہ آپ ہماری خبر میں جائیں گے، نہ کوئی پیر جائے گا، نہ کوئی مرشد جائے گا، نہ کوئی پگاڑا جائے گا، نہ کوئی مولوی جائے گا، نہ کوئی ملا جائے گا، نہ کوئی محدث جائے گا، نہ کوئی فقیہ جائے گا۔ اور جو لوگ تمہیں یہ صفر تسلیاں دیتے ہوں گے کہ ہم آ جائیں گے بخشوانے کے لیے، فلانے پیر آئیں گے، روشن زمین آئیں گے، غوث پاک آئیں گے، ان کو آواز دے دینا، فلانا پہنچ جائے گا، ڈھکانا پہنچ جائے گا، وہ جوتا خور آدمی ہے، اس کے منہ میں ہاتھ لگ کے مانو چپ مردود کہیں کا، کہاں ہم مریں گے، کہاں تو جائے گا، کہاں کون جائے گا۔ یہ سب صرف تسلیاں، کھانے پینے کے دھندے ہیں۔ میرے یارو، اس کے اوپر نہ قرآن شاہد ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا شاہد ہے۔ اس جاہل کو کیسے معلوم؟ استغفر اللہ، اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج امت کے اندر بھی ایسے چیلنجز موجود ہیں، ہر ایک اپنی اپنی ڈفلی بجا رہا ہے، اور یہ نبی کی دعوت یہ بھی کرائے، یہ بھی نبی کی دعوت یہ بھی کرائے، یہ بھی نبی کی دعوت یہ بھی کرائے، یہ بھی نبی کی دعوت، ہر ایک نبی کی دعوت ہے کیا؟ آج بتانے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں سمجھ بولو۔ آؤ سمجھتے ہیں، اس مختصر سی تمہید کے بعد آپ سمجھتے ہیں آدھا گھنٹہ پورا ہو چکا ہے۔ اب آدھا گھنٹے میں انشاءاللہ نبیوں کی دعوت بتا کر اپنی بات میں ختم کروں گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اس کے بعد سوال و جواب ہوں گے، اور آپ کے سوالات یا تو پرچوں پر لکھ کے رکھیں، اور یا تو جس کو جو ہے
ضرورت ہے وہ یوں ہی پوچھ سکتا ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا، علم حاصل کرنا، نوجوانوں نے یہ جو موضوع رکھا ہے مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ آج اس موضوع کے اوپر کیسے گفتگو ہوگی۔ ایک چھوٹی سی بات اس کو بیان کرنا ہے، لیکن پھر میں نے جب غور و فکر کرنا شروع کیا، آیات قرآنیہ کو دیکھنا شروع کیا، تو مجھے حیرت تھی کہ اللہ اس کی تو بڑی سخت ضرورت تھی، اور الحمدللہ آج انشاءاللہ تعالیٰ نبی کی پیاری پیاری امت کے سامنے اس موضوع کو انشاءاللہ ہم رکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہر ایک کہہ رہا ہے ہماری دعوت قبول کرو، ہماری دعوت قبول کرو، ہماری دعوت قبول، ہم نبیوں کی راہ پر چل رہے ہیں، یہی نبیوں کا طریقہ ہے، یہی نبیوں والی جماعت ہے۔ ایسا کیسے؟ آؤ نبیوں والی جماعت کون سی ہے، نبیوں والا عقیدہ کیا ہے، نبیوں والی دعوت کیا ہے، وہ سنتے ہیں۔ میرے عزیزوں، قرآن کریم کی چند آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اللہ عز و جل نے ارشاد، اور ایک بات اور میں بتاؤں، ایک بات بنیادی طور پر آپ بھی سمجھتے سن، تاکہ بات ذرا اور بھی کھل کے اور واضح طور پر آ جائے۔ ہم اور آپ اس حقیقت کو جانتے ہیں، مانتے ہیں اور متحد اور متفق بھی ہیں کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ہم سب سے پہلے اس کی پلاننگ کرتے ہیں، بغیر پلاننگ کے، بغیر تخطیط کے، بغیر کسی بنیادی طور پر مشورے اور غور و فکر کے ہم ایسے کوئی کام نہیں کر پاتے۔ ایک چھوٹا سا گھر بنانا ہوتا ہے یا چھوٹی سی مسجد تعمیر کرنی ہوتی ہے، آپ انجینئر کے پاس جاتے ہیں یا کم از کم آپ اپنے ہی دماغ سے بیٹھ کر اپنی مرضی سے چند لائنیں کھینچتے ہیں، مستری کو بلاتے ہیں، کاریگروں کو بلاتے ہیں، مجھے مسجد چاہیے، مجھے گھر چاہیے، یہاں روم ہو، یہاں باتھ روم ہو، یہاں فلاں ہو، یہاں فلاں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ چھت لگا دی جاتی ہے، بولو، اس کے بعد فوراً چھت لگا دی جاتی ہے؟ نہیں، اس کے لیے بنیاد کھودنا پڑتی ہے، اور بنیاد کھدانے سے پہلے جیب گرم کرنا پڑتا ہے، پہلے نوٹ مہیا کرنا پڑتا ہے، وہ دولت حاصل کر کے جیب میں بھرنا پڑتی ہے، اس کے بعد بنیاد کھدتی ہے، بنیاد کے بعد دیوار بنتی ہے، پھر اس کے بعد چھت لگتی ہے، پھر اس کے بعد اسلام کی مثال یہی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حضرت آدم سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام تک کوئی مشرک نہیں سمجھ آئے؟ ہاں، حضرت آدم سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام تک شرک کا وجود ہی نہیں تھا، دنیا میں کوئی مشرک ہی نہیں تھا، سارے مومن تھے، سارے موحد تھے، سارے ایک اللہ کی عبادت و بندگی کرنے والے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ قوم نوح سے، نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک پیدا ہوا، اور وہاں سے رسولوں کا سلسلہ شروع ہوا، وہاں سے رسولوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں۔ رسول کس کو کہتے ہیں اور نبی کس کو کہتے ہیں؟ نبی اس کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے پاس اپنی وحی بھیجے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں۔ اس کو نبی کہتے ہیں جس کے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، اس کو نبی کہتے ہیں۔ وہ کوئی شریعت، وہ کوئی دوسری شریعت لے کے نہیں آتا، وہ نبی ہوتا ہے، اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے، قوم کو وہ باتیں بتاتا ہے۔ لیکن جو رسول ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، رسول بھی ہوتا ہے۔ نبی اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے پاس اللہ کی وحی، اللہ کا پیغام آتا ہے، اور رسول اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اپنی دوسری شریعت لے کر کیا کرتا ہے، اس کی شریعت مختلف ہوتی ہے۔ اگلے نبی سے اس کی شریعت کیا ہوتی ہے، اگلے رسول سے پچھلے اس کی شریعت کیا ہوتی ہے، تھوڑی مختلف ہوتی ہے۔ دلیل ابھی قرآن کریم میں بتاؤں گا، لیکن بنیادی طور پر جو معتقدات ہیں، عقائد ہیں، وہ ایک ہی ہوتے ہیں۔ شریعت، عمل کے احکام جو ہے، زندگی گزارنے کے جو احکامات ہیں وہ مختلف ہوا کرتے ہیں، لیکن منہج جو ہے، جو اصول ہے، وہ سب نبیوں کا ایک ہی اور رسولوں کا ایک ہی ہوتا ہے۔ سنو، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قوم اللہ کے بندوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوا تو رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا، رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا، اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرما کر قوم کے اندر بگاڑ کئی ناحیوں سے پیدا ہو چکا تھا۔ کہیں ناپ تول میں کمی تھی، کہیں آپس میں ہم جنسی کر رہے تھے، کہیں برائیاں کر رہے تھے، قتل و غارت گری ہو رہی تھی، اور بھی دیگر معاصی اور ظلم کے اندر اللہ کے بندے ڈوبے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے بنیاد کو درست کرنے کی فکر فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اور رسولوں کو بھیجا یہی حکم دیا کہ پہلے بنیاد درست کرو، بنیاد۔ چنانچہ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں قرآن کریم کے حوالے سے، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی بنیاد کی کافی اہمیت ہے اور اس کی کافی قیمت، قدر و قیمت ہے۔ اللہ کے چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس،
اسلام کی بنیاد اور اساس 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے. تو یہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج. اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 بنیاد ہیں اسلام کی. سب سے پہلے کلمہ شہادت، اس کے بعد نماز، اس کے بعد روزے، اس کے بعد حج، اس کے بعد زکات. یہ 4 چیزیں گویا یہ کلمہ توحید کا مظہر ہے. یہ 4 چیزیں گویا 5ویں چیز جو کلمہ توحید ہے، جو دل کے اندر اس کا مظہر ہے، یعنی اس کا عکس ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی مسلمان. اسی طرح تو یہ بنیاد ہے اور اساس. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور اللہ کے سوا جن معبودوں کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کر دیا، تو اللہ کے ہاں اس نے اس کا خون، اپنا مال، اپنی جائیداد، اپنی عزت و آبرو محفوظ کر لی. اور اس کا مسلمانوں کے اوپر حرام ہے اس کا مال، اس کی آبرو، اس کا خون. اور الا بحق اللہ، سوائے یہ کہ اللہ کے حق میں اگر کچھ مخرج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دے گا. اس طرح سے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوا. اور ایک تیسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ صادقا من قلبہ، جس نے لا الہ الا اللہ اپنے سچے دل سے کہا، اپنے سچے دل سے کہا، وہ جنت کے اندر داخل ہوا. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نبیوں اور رسولوں کو جب بھیجا تو یہی حکم دیا. کیا؟ سنو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد ارسلنا نوحا یعنی اس سے پہلے تمام نبیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. یہ ایک عام حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھی دنیا کے اندر بھیجا ہے، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھی دنیا کے اندر بھیجا ہے، یہی بات ان کو وحی کی ہے اور یہی بات ان کو بتلائی ہے. کون سی بات؟ کہ لا الہ الا انا، نہیں ہے کوئی معبود برحق الا انا سوائے میرے، فاعبدون، تو اے لوگوں صرف میری عبادت و پیروی. یعنی حضرت حبیب کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، آخری نبی سے پہلے جتنے بھی رسول آئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان کی دعوت ایک تھی، اور وہ دعوت کیا تھی؟ توحید اللہ کی دعوت، اللہ عز و جل کی طرف لوگوں کو بلانے کی دعوت. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر قوم کے اندر رسول بھیجا اور ہم نے ہر قوم کے اندر پیغمبر بھیجا. کیوں بھیجا؟ ان اعبدوا اللہ، تاکہ وہ اللہ کی عبادت پر لگی، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچیں، جتنے بھی طاغوت ہیں ان سے پرہیز کریں. فمنهم من هدى اللہ، تو قوموں میں کچھ ایسے تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی. ومنهم من حقت علیہ الضلالہ، اور کچھ ایسے تھے جو ضلالت و گمراہی کی راہوں پہ چلے گئے. فسیروا فی الارض، اے دنیا کے لوگوں زمین کے اندر سفر کرو. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھو کہ اللہ کی دعوت کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہے. میرے بھائیوں، یہ آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے، ہر قوم کے اندر بھیجے، سب کو ایک پیغام دیا. کیا؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور طاغوت کا انکار کرو، طاغوت کا انکار. اور انفرادی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے چند نبیوں کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا. ارشاد باری تعالیٰ ہے لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. یہ پہلے رسول ہیں یارو جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ رسول بنا کر کے بھیج رہا ہے. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 50 کم 950 برس اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہوئی. ان کی عمر بڑی لمبی تھی. نوح کو ہم نے ان کی قوم کی طرف بھیجا. فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تو حضرت نوح علیہ السلام کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت و پوجا کرتے ہو. یہاں پر تھوڑی سی تفصیل آپ کو مختصراً میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ قوم نوح گمراہ کیسے ہوئی، کیوں ہوئی. قوم نوح کے اندر چند نیک اور صالح لوگ تھے جو ایک جگہ بیٹھ کر اللہ کی عبادت و بندگی کرتے تھے.
اور لوگ ان سے پوچھنے پاچھنے کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ چنانچہ جب وہ مر گئے تو اس قوم کے لوگوں نے کیا کیا کہ ان کے بیٹھکے بنا لیے اور وہاں پر بیٹھکے بنا کے خود بھی جا کے بیٹھنے لگے کہ تاکہ کوئی یادگار بنا دیا بیٹھ کر وہ جگہ مخصوص کر دی کہ یہاں ہمارے نیک اور بڑے بزرگ لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد میں شیطان ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یادگاریں ایسے نہیں باقی رہتی ہیں، ایسا کرو کہ یہاں ایک ایک پتھر رکھ دو، یہ دیواریں گر جائیں گی، یہ پتھر رکھ دو گے تو گویا ایک نشانی باقی رہے گی، کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر آ کر کے بیٹھو۔ چنانچہ دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور نیک نیتی سے، ان کی نیت خراب نہیں تھی، ان کی نیت یہ تھی تاکہ بزرگوں کی محبت ہمارے سینوں میں باقی رہے، ایک علامت ایک نشانی کے طور پر انہوں نے پتھر لا کر کے وہاں رکھا۔ پھر وہ مر گئے، ان کا حال وہی تھا کہ وہاں جا کے بیٹھتے، وہ اس کو پوچھتے نہیں بلکہ وہاں جا کے بیٹھتے تھے، بس وہ مر گئے۔ دوسری قوم آئی، دوسری نسل آئی، شیطان دیکھو کس طرح سے صدیوں بعد کس طرح گمراہیت میں ڈالتا ہے۔ دوسری قوم آئی، دوسری قوم بھی اسی طرح باپ داداؤں کے روش پر چلتے جو بیٹھنے لگے۔ دوسری قوم کے پاس ابلیس لعین آیا اور اس نے کہا کہ یہاں تم بیٹھے ہوئے ہو، ارے تمہارے باپ داداؤں کے ذہن میں تو ان بزرگوں کی تصویریں تھی، شکلیں تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دماغوں سے بھی وہ شکلیں ختم ہو جائیں، تو ایسا کرو ان کو تھوڑا سا تراش کر کے تھوڑی موڑی اس کی شکل بنا لو، تو اس طرح سے تمہارے دماغ میں ان بزرگوں کی تصویریں نہیں، کچھ مت کرو، فرق کیا پڑتا ہے۔ چنانچہ ان کو اچھی لگی یہ بات اور انہوں نے کیا کیا جناب عالی، انہوں نے اس کی تھوڑی بہت تلاش کری، کوئی شکلیں وغیرہ بنانی، چھینی اور لوہے پتھر لے پتھر پہ کاٹ کر اور وہاں بیٹھے۔ یہ نسل بھی گزر گئی، یہ دوسری نسل بھی گزر گئی، تیسری نسل آئی، تیسری نسل بھی اپنے باپ داداؤں کے روش پر چلتے ہوئے وہاں بیٹھنے لگی۔ اب جب تیسری نسل بیٹھنے لگی تو شیطان مردود آیا اور اس نے کہا کہ بیٹھ کے کیا کرتے ہو، یہ بڑے نیک لوگ تھے، بڑے صالح لوگ تھے، تمہارے باپ دادے انہیں اپنا بزرگ سمجھتے نہیں، اپنا مشکل کشا سمجھتے تھے، یہاں تو چڑھاوے وغیرہ بھی چڑھایا کرو، یہاں اگربتیاں سنایا کرو، یہاں خوشبو وغیرہ لگایا کرو، یہاں چڑھاوے وغیرہ چڑھایا کرو، کوئی حرج نہیں ہے، اپنی قربانیاں کر لو، نظر مان لو، نیاز مان لو، یہ بڑے صالح اور بزرگ لوگ تھے، ان کے صدقے میں تمہارے کام پورے ہو جائیں۔ چنانچہ اس قوم کے تیسری نسل میں جا کے یہ شرک شیطان نے پیدا کیا۔ کتنا صبر کیا شیطان نے، 3 صدی صبر کیا اس نے، اور آج ہم 1 گھنٹے میں سوچتے ہیں کہ لوگ صحیح راستے پہ آ جائیں۔ میرے عزیزو ایسے نہیں، 3 صدیاں اس نے برداشت کی شیطان نے، اور 300 برس کے بعد تیسری نسل کو وہ گمراہ کرنے کے بعد یہ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے۔ اور وہ کون صالحین تھے؟ ود، سعا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 پنجتن پاک تھے اس دور کے۔ ہاں آج بھی 5 پنجتن پاک ہے نہیں؟ بولو آج بھی تو 5 کا آنکڑا چلے گا، 11ویں کا بھی آنکڑا چلے گا، 5 کا بھی آنکڑا چلے گا، چلتا ہے اور 40 کی بھی آنکڑے چلتے ہیں۔ تو یہ 5 پنجتن پاک تھے، ود، سعا، یغوث، یعوق، نصر۔ اور حیرت ہوگی آپ کو، آج بھی غیر مسلم جو ہندو ہیں ان کے ہاں بھی 5 پنجتن پاک، ہاں 5 ہیں، رام، لکشمن اور رام، لکشمن، سیتا، لو اور کش، لو اور یہ لو اور کش یہ رام کے بیٹے۔ لو تو حقیقی بیٹا ہے، کش تو جنگل میں پیدا ہوا تھا، گھاسوں سے پیدا کیا تھا کسی سالوں میں، سیتا سے اللہ بہتر جانتا ہے اس کا کیا معاملہ ہے۔ المہم یہ 2 بیٹے، ان میں ود، سعا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بزرگوں میں ایک عورت ہے، یہاں ایک عورت، اس میں ایک عورت کا نام ہے۔ یہ ہندو لوگ جو 5 مانتے ہیں اس میں بھی ایک عورت ہے، اس میں بھی ایک عورت، کون؟ سیتا۔ مسلمانوں نے بھی 5 پنجتن اور انہیں بھی ایک عورت ہے، میں بتاؤں کون سی؟ آپ نے اکثر و بیشتر بڑے بڑے باباؤں کے اور بڑے بڑے باباؤں کے ماننے والوں کے دروازوں پہ یہ دعا دیکھی ہوگی، اور وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا ہے
وہ دعا کیا ہے بتاؤ؟ کیا ہے؟ یاد نہیں آپ لوگوں کو نہیں معلوم؟ میں نے بتایا ہے اور افسوس کیا پورا معلوم ہے. وہ دعا ہے لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء والحاطمہ. لی خمسۃ ہمارے 5 پنجتن پاک ہیں. اطفی بہا، اطفی مطلب تفی نار، کیا مطلب؟ اسی سے واحد متکلم ہے. اطفی بہا، جن 5 کے ذریعے سے ہم بجھاتے ہیں. حر الوباء، وبا مانے وبا، اور حر مانے جلانا، گرمی. حارہ نہیں، یہ حیین غزارہ. یہ حارہ سے حارہ مت کہو، استغفر اللہ. حارہ بہت بری چیز ہے. حر مانے بیماری، زبردست بیماری. تو یہ آپ اس علاقے کا نام حارہ کہہ کر کے اس کو حر سے حارہ مت کہو. یہاں نیک صالحین لوگ آپ جیسے بزرگ رہتے ہیں. یہ حیین غزارہ ہے. یہ کیا ہے؟ آپ وزیروں کے محلوں میں رہتے ہیں ماشاءاللہ، وزراء کے محلے میں. تو لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء، ہم بجھاتے ہیں 5 کے ذریعے سے وباؤں کی گرمی اور اس کی حرارت کو. حر الوباء والحاطمہ، اور اس بیماری کو جو انسان کو توڑ کر ہم اس بیماری کو بھی دور کرتے ہیں. کس کے ذریعے سے؟ ان 5. کون 5 ہیں؟ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ. المصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والمرتضیٰ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، وبناہما، اور ان دونوں کے بیٹے حسن اور حسین، والفاطمہ، اور یہاں بھی عورت ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ. یہ ہیں 5. بولو یہ عقیدے کہاں سے دیے جا رہے ہیں؟ یہ کوئی نئے نہیں ہے، یہ پورے ڈھانڈے چلے آ رہے ہیں برہمنیت سے. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ صوفی جو ہوتے ہیں یہ یہودیوں اور برہمنیوں کی پیداوار. صوفیہ جو ہیں، صوفیہ ٹوٹلی میں کہوں کہ پھرانے بڑے پاک ہیں، بڑے پوتر ہیں. ارے ان کے پیچھے جاؤ گے گند کہیں نہ کہیں نظر آئے. بالکل پورا ڈانڈا وہیں سے ملا ہوا ہے، پورا ڈانڈا ملا ہوا ہے تصوف کا. یہ سب ایک حمام میں ننگے ہیں. میرے سامنے کوئی اپنی طہارت اور پاکیزگی کا تذکرہ نہ کرے، یا کسی کے جھوٹی اور سچی کرامتوں کو لا کر بیان کر کے بھیجے فلانے بزرگ لگانے. ارے تم نے بنایا نہیں، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے شرک کے ابتدا کی. شرک اس طرح حکومت اس قوم میں اللہ کے بندوں میں داخل ہوا، اور پھر اس کے بعد آج تک یہ شرک چلتا آ رہا ہے. اور ہمارے نبی اسی مشرکی میں بھیجے گئے، اور آج کی امت کے اندر بھی شرک آیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والے مشرک کیسے ہوں گے؟ مشرک تو شرک خراب. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں کوئی مشرک ہی نہیں ہوگا. واہ واہ، یہ کہاں سے بیٹا بول رہا ہے؟ اس کو پوچھو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لا تقوم الساعة حتى تذهب قبائل من امتی بالمشرکین. اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک کہ میری امت کے کچھ لوگ مشرک نہ بنیں اور وثن کی، اوثان کی پوجا، بتوں کی پوجا نہ کریں. اس وقت تک قیامت. اور یہ جو آج چلے پوجے جا رہے ہیں پتھر لالا کر کے قوم نوح کی طرح کی، یہ چلہ کس کا ہے؟ خواجہ غریب النواز کا ہے. یہ چلہ شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے. اور چلے کا مطلب کیا ہے؟ اس قبر کی مٹی لے آئی ہے، اس قبر کا جھنڈا لے آیا ہے، اس قبر کی اینٹ لے آئی. محلے میں بامبے وغیرہ میں دیکھو جھنڈے لگا کے کس کا چلہ ہے؟ غوث پاک کا چلہ ہے. آج ان کے چلے پر 11ویں ہے، آج ان کے چلے پر جمعرات کو فاتح ہے، وہاں بابا آ رہے ہیں، وہاں جھوما جا رہا ہے، وہاں تعویذ، سب کے چلے پلے سب کر رہے ہیں. یہ سارے کے سارے یہودیت اور نصرانیت اور برہمنیت کی دین. اسلام سے اس کا ذرہ برابر بھی کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے. اللہ انہیں یا تو نیز کو نابود کرے، غارت کرے، یا اللہ انہیں ہدایت کرے. اور یہ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ ہم دین محمدی پر ہیں اور ہم نبیوں والے راستے پہ چل رہے ہیں. یہی نبیوں کی دین، نبیوں کا دین ہے. ارے نبی تو شرک کو مٹانے کے لیے آئے تھے، نبی نے تو شرک کو مٹایا، ان کی امت شرک کو بیدار کر رہی ہے.
ہوگا. جیسے کرسچن کہتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہیں اور وہ جھوٹ بول رہے ہیں. جیسے عیسائی یہودی کہتے ہیں ہم دین موسوی پر ہیں حالانکہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. آج بھی امت محمدیہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم دین نبی پر ہیں پر وہ جھوٹ بولتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح عیسائیوں کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں ملتا, موسیٰ اور یہ یہودیوں کا عقیدہ اور عمل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہیں ملتا, ایسے ہی امت محمدیہ میں بھی کچھ کلمہ پڑھنے والے مشرکین ایسے ہیں جن کا ایمان اور عقیدہ اور ان کا عمل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا. مومن وہی ہے اور نبی کی راہ پر وہی ہے جس کا ایمان اور عقیدہ بھی نبی جیسا ہے اور جس کا عمل بھی نبی جیسا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں, وہی مومن موحد ہے. باقی توبہ کر لو نہیں تو تمہیں جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی نہیں. جاؤ گے انہی فقیروں اور انہی مجذوبوں کے ساتھ جن کو لوگ پرستش کر رہے پوج رہے ہیں اپنا اللہ سمجھ کر کے خدا دیں. نبی کے ساتھ جانا ہے تو نبیوں جیسا عمل, نبیوں جیسا ایمان اور عقیدہ رکھو. کوئی مائی کلال ثابت کر دے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی درگاہ پوجی ہے, بولو. کوئی مزار بنایا ہے. باپ ابراہیم کی بڑی عزت کرتے تھے لیکن ابراہیم کی خبر پہ گئے وہ. مکے کے اندر بھی بہت ساری خبریں فلسطین بھی گئے, کہاں گئے, کہیں کسی کی خبر پوچھی. اور خود حضرت صحابہ نبی کے جو شاگرد تھے انہوں نے نبی کی خبر کو پختہ فرمایا, پوجا پاٹ کیا. کون کہتا ہے جو کہے وہ اس کے منہ میں خاک, جھوٹ بولتا ہے خبیث, وہ مسلمان نہیں ہے جو صحابہ کرام پر اس طرح کی تہمتیں لگائے. استغفر اللہ, صحابہ کرام مشرک نہیں تھے, انبیاء علیہ السلام مشرک نہیں, سیدھی سی بات. اور آپ بھی کہا کرو